نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں جس کی فضیلت بہت بلند اور درجہ رحمت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس صورت کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار بھی کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 بیٹوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ اور زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ الغرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا تعالی کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا تعالی کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماؤ تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدائے وحید کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ تعالی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب ہماؤ اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے، ایک چوہے نے خدا تعالی کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا تعالی کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خدا بندے قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے ہر باد اور اس کی آبادیاں ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس نے بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو خدا تعالی کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی تو بہت سے مریض جمع ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انتینی نامی ایک بت پرست تھا، وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصہ کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں
ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا انکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر اس لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا تعالی کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میں نے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالی کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی شجاع تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب انشا سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑتے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کرتا تھا جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالی نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستہ میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بھائی بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو نسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا تعالی کی تسبیح پڑھو۔ تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمہ یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر کچھ دکھائے، بے شک ہم دھوکے میں ہیں۔ ایک مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں جس کی فضیلت بہت بلند اور درجہ رحمت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار بھی کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو
ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں مٹا دیے جائیں گے۔ یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔